ہی مر جاتے ہیں تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، زمین بھر وہ سونا فدیہ دے دیں لیکن وہ جہنم سے خود کو بچا نہیں سکیں گے۔ کل قیامت کے دن بالفرض اگر زمین بھر سونا بھی ان کو مل جائے اور وہ زمین بھر سونا اللہ کو دے دیں اور کہیں کہ ہمیں چھڑا لو، تو وہ فَلَن يُقْبَلَ، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو آخری جو آیت کریمہ ہے اس کو آپ سمجھ لیں تاکہ آئندہ جو آج کا درس ہے وہ آیت ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ کافروں سے کہا کہ کفر کی حالت میں اگر موت آ جائے تو زمین بھر سونا فدیہ میں دینے کی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جائے گا، نہ دنیا میں قبول کیا جا سکتا ہے نہ آخرت میں۔ آخرت کے حوالے سے تو یہ واضح طور پر آ گیا، دنیا کے اندر بھی اگر کافر نے پوری کی پوری زندگی اللہ کے راستے میں خرچ کیا، مال دولت لوٹایا، لیکن پھر بھی اس کا خرچ کرنا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اس نے جتنے بھی رفاہی کام کیے ہوں، جتنے بھی اس نے مال دولت غریبوں فقیروں پر لوٹایا ہو، تو اس کے صدقہ، اس کے خیرات، اس کی محنت، اس کی جد و جہد کا کوئی ثواب اس کو نہیں مل سکتا، اس لیے کہ یہ چیزیں تب قابل قبول ہوتی ہیں جب ایمان ہو، اور یہ عمل صالح ہے۔ عمل صالح کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان ہی نہیں ہے تو یہ کام بیکار ہوگا۔ آج کی درس کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے اگر، بظاہر اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے، ایمان والے اگر ایک ذرہ بھی کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہو کہ محبوب چیز ہو اور اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ دیتا ہو، تو اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو۔ یہ اب ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے، کافروں کی بات ختم ہے۔ حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، ان مال میں سے جو تمہیں پسندیدہ ہے۔ گزشتہ درسوں میں ایک درس کے اندر یہ بات آ گئی تھی، سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 کے ابتدا میں، یا غالباً سورہ بقرہ کے آخر میں، کہ انفقوا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، پاکیزہ مال میں سے جو تم کماتے ہو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور ان چیزوں میں سے جو زمین سے نکلتے ہیں، ولا تیمموا الخبیث، تم ردی چیز کا نیت نہ کرو، یعنی ایسا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش نہ کرو کہ جو ردی ہو، ناکارہ ہو اور تمہارے کام کی نہ ہو، تو چلو جی اب جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں اس کو۔ ایسا نہ کرو، جو تمہیں پسند ہے، خود اچھا لگتا ہے، وہ چیز دے دو۔ ضروری نہیں ہے کہ جتنا تمہیں پسند ہے وہ سارا اٹھا کر دے دو اور خود خالی رہ جاؤ، یہ مقصد نہیں ہے۔ یہاں مما کہا ہے، اس مال میں سے دے دو جو تمہیں پسند ہے۔ مثال کے طور پہ تمہارے پاس انگور کے درخت ہیں اور تمہیں انگور بہت زیادہ پسند ہے، تو انگور سارا اٹھا کر کسی کو نہ دو، لیکن اسی میں سے لوگوں کو دے دو۔ یہ نہ کرو کہ جو انگور تم خود نہیں کھاتے ہو، جو ردی خراب ہو جاتے ہیں، ان میں سے اٹھا کر اللہ کے راستے میں دے دو، اور جو اچھا انگور ہے وہ اپنے پاس رکھ دو۔ مما کا مطلب ہے اس میں سے دے دو، جو پسند ہے اس میں سے اٹھا کر دے دو، لیکن جو ردی ہے اور ناکارہ ہے اور تمہیں پسند نہیں ہے وہ چیز اللہ کے راستے میں نہ دے دو۔ اس سے تمہارے اور رب کے درمیان جو تعلق ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر تمہارا رب کے ساتھ تعلق اچھا ہے اور تم دل سے اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہو، تو پھر سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اس اللہ کے، اس محبوب کے راستے میں جب دینا چاہو تو ردی چیز دے دو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا لن تنالوا البر، تم بر کو حاصل نہیں کر سکتے۔ بر کا ایک ترجمہ جنت بھی ہے، جنت حاصل نہیں کر سکتے، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ نیکیوں کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ جنت حاصل کرتا ہے، اور سب سے اعلیٰ مقام ہے جو نیکیوں کی بدولت اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے لن تنالوا البر، تم جنت کو حاصل نہیں کر سکتے، لیکن بر اصل میں نیکی کو کہتے ہیں، اچھے کام کو بر کہتے ہیں، جو اچھے کام کرنے والا شخص ہو اس کو بار کہتے ہیں۔ اور بر اللہ رب العزت کا نام ہے، انہ هو البر الرحیم،
تو بر اللہ کا نام ہے، یہاں بر سے مراد نیکی ہے۔ تو فرمایا لن تنالوا البر، تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو